फ़िरौन की लाश के बारे में हमसे पूछा गया है कि मिस्र में जो फ़िरौन की लाश मौजूद है, क्या ये वही फ़िरौन है जो मूसा अलैहिस्सलाम जिसका कुरान करीम में ज़िक्र है और जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने गरक कर दिया था। और ये साहब जिन्होंने हमें वॉइस मैसेज भेजी, उनकी वॉइस मैसेज तो रिकॉर्ड मुझसे नहीं महफूज रह सकी, अलबत्ता उन्होंने कहा कि शेख मोहम्मद बिन सालेह अल उसैमीन की कोई ऑडियो उन्होंने सुनी है, उस पर वो तहकीक करना चाहते हैं। मैंने भी आपकी खिदमत में, चूँकि शेख सालेह अल उसैमीन का इस सिलसिले में मौक़िफ़ मौजूद है, तो वो आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ कि जो मिस्र में फ़िरौन की लाश हम देखते हैं टीवी पर या रखी हुई, उसकी हैसियत क्या है? क्या ये वही फ़िरौन है जिसे मूसा अलैहिस्सलाम के पीछे जो गरक हो रहा था? हम ये जानना चाह रहे हैं कि ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में जो इरशाद फरमाया है, फ़ल्यौम नुनज्जीका बिबदनिका, भी इस आयत से क्या आप वही मुराद है इस ये फ़िरौन? وقال أن هذه الآية تدل على أن فرعون ما زال جسمانه موجودا في الأهرامات. अब वो जो हरामात हैं मिस्र के, उसमें जो जिस जिस्म को दिखाया जाता है जो बाकी है, उसकी क्या हैसियत है? क्या ये वही मूसा अलैहिस्सलाम के दौर का फ़िरौन है? بعضهم يزور ويقولون رأينا مثل هذه. और बहुत सारे लोग तो वहाँ ज़ियारत के लिए जाते हैं और बड़े फ़ख्र से कहते हैं कि हमने तो गोया के फ़िरौन की ज़ियारत कर ली। بعض العلماء يقولون هذا، هل كلامهم هذا لهم مستند؟ और बहुत सारे उलमा का मौक़िफ़ ये है कि ये दुरुस्त नहीं है। साहब का मौक़िफ़ क्या है? शेख सालेह अल उसैमीन से पूछा जा रहा है। لكن الذين يريدون أن يفخروا بآثار الفراعنة. अल्लाह अकबर। शेख फरमा रहे हैं कि ये क्या बात लोगों ने कही है, बग़ैर तहक़ीक़ के, बग़ैर सोचे समझे जो भी आता है मुँह से बोल देते हैं। हम दीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अल्लाह के दीन पर अमल करने वाले लोग क्या फ़िरऔन के वजूद पर फ़ख्र महसूस करेंगे? एक ऐसा शख्स जो कि काफिर था, तकब्बुर किया करता था, अपने आप को रब होने का दावा किया करता था, उसकी लाश को देखकर हमें कैसा फख्र होगा? और अगर कोई ये कहा जाए कि ये साहिब मूसा, ये वही फ़िरऔन है जो मूसा अलैहिस्सलाम के पीछे गरक किया अल्लाह ताला ने, हदल कज़िब ला अस्ल लहू, तो ये कज़िब है, ये झूठा बहतान है, इसकी कोई हैसियत और कोई सनद नहीं है। वकैफ़ युमकिन रजुल फ़ी वस्त अल-बहर, वकैफ़ युमकिन रजुल फ़ी वस्त अल-बहर। शेख फरमा रहे हैं कि एक आदमी जब पानी में गरक होता है और वो डूब गया है और जब उसको अल्लाह ताला अज़ाब भी दे रहा है, ये सोचना कि इस जिस्म को आप बाहर निकाल कर महफूज कर लेंगे और ये अक़ीदा रखेंगे कि ये वही है जो कि मूसा अलैहिस्सलाम के साथ था, क्या ये मुमकिन है? ऐसा कोई भी का आला या कोई भी ऐसी चीज़ उसके दलील में ना कुरान और हदीस में बयान की गई है और ना ही अहादीस में इसका जिक्र मिलता है। कज़िबुन लैसा लहू अस्ल बातिल। शेख फरमा रहे हैं कि ये झूठ है, बहतान है, कज़िब है। ये वो मिस्र का फ़िरऔन नहीं है जिसकी लाश आप देखते हैं। ये फ़िरऔन, मैं इस सिलसिले में आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि फ़िरऔन दरअसल मिस्र के हर उस बादशाह को कहा जाता था जो कि मिस्र के बादशाहों का ये लक़ब हुआ करता था। फ़िरऔन ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और आपकी कौम बनी इसराइल पर बहुत मज़ालिम ढाए थे। दरअसल फ़िरऔन उस वक्त के बादशाहों का लक़ब था, जो भी बादशाह बनता उसको फ़िरऔन कहा जाता था। डॉक्टर
مورس بکائے کی تحقیق کے مطابق بنی اسرائیل پر ظلم و ستم کرنے والے حکمران کا نام رعمسس تھا، اور بائبل کے بیان کے مطابق اس نے بنی اسرائیل سے کئی شہر بھی تعمیر کروائے تھے، جن میں سے ایک کا نام رعمسس رکھا گیا تھا۔ جدید تحقیق کے مطابق یہ تیونس اور قطر کے درمیان اس علاقے میں واقع ہے جو دریائے نیل کے مشرق کی جانب واقع ہے۔ رعمسس کی وفات کے بعد اس کا جانشین ایک شخص تھا مرنفتاح مقرر ہوا۔ اسی کے دور حکمرانی میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل سمیت مصر چھوڑنے کا حکم دیا۔ چنانچہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو ہمراہ لیے دریائے نیل پار کر رہے تھے اور یہ بھی لشکر سمیت اپنے ان کا پیچھا کرتے ہوئے دریائے نیل میں اتر پڑا، مگر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو دریا پار کروانے کے بعد دریا کے اس پانی کو چلا دیا اور فرعون کو اس کے لشکر سمیت ڈبو کر ہلاک کر دیا۔ اس سارے واقعے کو اللہ تعالیٰ نے درج ذیل آیت میں قرآن کریم میں بیان فرمایا، وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ، اور جب ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے گزارے گئے، پھر فرعون اور اس کے لشکر ظلم اور زیادتی کی غرض سے ان کے پیچھے چلے، حتیٰ کہ جب فرعون ڈوبنے لگا تو بول اٹھا، میں نے مان لیا کہ خداوند حقیقی تو ہی ہے اور تیرے علاوہ کچھ نہیں ہے، اس کے سوا کوئی نہیں ہے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اور میں بھی اطاعت کے لیے اپنا سر جھکا دینے والوں میں سے ہوں۔ جواب دیا گیا، اب ایمان لاتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے تک تو نافرمانی کرتا رہا اور فساد برپا کرنے والوں میں سے تھا، اب تو ہم صرف تیری لاش ہی کو بچائیں گے تاکہ تو بعد کی نسلوں کے لیے نشان عبرت بنے۔ اگرچہ بہت سارے انسان ایسے ہیں جو ہماری نشانیوں سے غفلت برتتے ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایک پیشن گوئی یہ فرمائی ہے کہ ہم فرعون کی لاش کو محفوظ رکھیں گے تاکہ بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے وہ باعث عبرت ہو۔ اپنے آپ کو خدا کہلوانے والا لاش کو دیکھ کر آنے والی نسلوں کے لیے یہ سبق ہوگا کہ یہ بڑے سے بڑا بادشاہ اپنے آپ کو کہلانے والا بھی اس ہستی میں اس کے مرنے کے بعد اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس لیے اپنی کتاب میں بہت سارے محققین نے یہ لکھا ہے کہ یہ مصر کے اندر جو عجائب گھر میں موجود لاش ہے، اس لاش کے بارے میں یہ تحقیق کرنا اور یہ حقیقت پر مبنی بات کہنا کہ یہ وہی فرعون ہے جو، چونکہ وہاں پر ایک ہی لاش نہیں ہے، وہاں تو کئی لاشیں محفوظ ہیں، تو یہ بات کہنا کہ وہ فرعون وہی تھا جسے موسیٰ علیہ السلام کے اس حدیث اس آیت کریمہ میں ڈبونے کی تحقیق یا ڈبونے کا بیان موجود ہے۔ اور ایک چیز اور، انڈین ٹی وی چینل پر ایک بات اور بھی کہی گئی تھی، انہوں نے کہا کہ مصر میں موجود فرعون نامی لاش پر جب گزشتہ دنوں تحقیق کی گئی تو اس کی موت کا سبب پتہ لگایا گیا، تو یہ بات سامنے آئی کہ اس کی موت پانی میں ڈوبنے کے سبب ہوئی ہی نہیں تھی۔ جو لاش وہاں پر موجود ہے نا، اس لاش کی موت پانی کے سبب نہیں ہوئی تھی، اور اسی بات کو دارالعلوم دیوبند نے بھی نقل کیا ہے۔ وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ فرعون کے بارے میں یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ یہ اسی کی لاش ہے، البتہ ایک جگہ اس کے متعلق اللہ رب العالمین نے یہ ضرور فرمایا ہے، فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدْنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو مخاطب کر کے فرمایا کہ غرقابی کے بعد ہم تیرے بدن کو پانی سے نکال دیں گے تاکہ تیرا بدن پچھلے لوگوں کے لیے قدرت خداوندی کی نشانی اور عبرت بن جائے۔ واقعے کی مختصر وضاحت یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسرائیلیوں کو فرعون کے ہلاک ہونے کی اطلاع دی تو فرعون سے اس قدر مرعوب تھے کہ اس کا انکار کرنے لگے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی رہنمائی
اور بہرحال اس کی رہنمائی اور دوسروں کی عبرت کے لیے فرعون کی لاش کو دریا کی موج کے ذریعے باہر ڈال دیا، جس کو دیکھ کر لوگوں نے اس کی ہلاکت کا یقین کر لیا، اور یہ لاش سب کے لیے نمونہ عبرت بن گئی۔ پھر معلوم نہیں اس لاش کا کیا ہوا۔ تو دارالعلوم دیوبند بھی یہ کہتے ہیں کہ اس لاش کا کیا ہوا کسی کو کچھ پتہ نہیں چلا۔ شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی کہا ہے کہ یہ وہ لاش، اگر آپ یہ عقیدہ رکھتے ہیں اور یہ سوچ رکھتے ہیں کہ یہ وہی ہے موسیٰ کا فرعون، تو پھر یہ جھوٹ پر مبنی بات ہے، اور یہ کہنا کہ یہ وہی موسیٰ کا فرعون ہے تو اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا، جو لاش آپ دیکھتے ہیں نا وہ موسیٰ کا فرعون نہیں ہے، وہاں تو اور بہت ساری لاشیں موجود ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمارے چینل کو اس طرح کی گفتگو کرنے اور لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کا سبب بنائے۔ خیال رکھیں اپنا۔ وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون